اسلامی اسکالر، مصنف، مقرر، مفکر، اسلامی مرکز نئی دہلی کے چیئرمین، ماہنامہ الرسالہ کے مدیر مولانا وحید الدین خان 1 جنوری 1925 عیسوی کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فرید الدین خان اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے، جبکہ ان کی والدہ زیب النساء گھریلو امور سنبھالنے والی ایک ذمہ دار خاتون تھیں۔ مولانا کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے ان کی پرورش والدہ محترمہ نے اپنی نگرانی میں کی۔ مولانا موصوف کی ابتدائی تعلیم عربی درسگاہ میں ہوئی۔ عربی اور دینی تعلیم سے فراغت کے بعد علوم جدیدہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مغربی علوم کا مطالعہ شروع کیا، حتیٰ کہ اس میدان میں پوری دسترس حاصل کی۔ آپ کی تحریریں بلا تفریق مذہب و نسل مطالعہ کی جاتی ہیں۔ مولانا وحید الدین خان عام طور پر دانشور طبقہ میں امن پسند مانے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، اسلام کے متعلق غیر مسلموں میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنا تھا۔ مولانا موصوف کی شخصیت ان کے علمی کارناموں کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کی علمی خدمات کا دائرہ کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اسلامیات اور مغربیات دونوں علوم سے بخوبی واقفیت حاصل کرنے کے بعد مولانا موصوف اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دور میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جدید سائنسی دلائل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے اور عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر تیار کیا جائے، اور پھر وہ اس مہم میں لگ گئے۔ فکری اور دعوتی موضوعات پر مختلف زبانوں میں مولانا موصوف نے 200 سے زائد کتابوں کی تصنیف کی ہیں، جن میں سے چند اہم نام یہ ہیں: نئے عہد کے دروازے پر، حقیقت کی تلاش، مذہب اور جدید چیلنج، مذہب اور سائنس، دین کی سیاسی تعبیر، اسلامی زندگی، اسلام اور عصر حاضر، زلزلہ، خاتون اسلام، راز حیات، ہندوستانی مسلمان، کشمیر میں امن، کتاب معرفت، اسلام اور خدمت خلق، اظہار دین وغیرہ۔ مولانا خان صاحب وقتی طور پر ہندوستان کی مختلف تنظیموں سے وابستہ ہوئے، اس لیے بار بار انہیں شہر بدلنا پڑا، مگر ان کا مشن نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوا، یہاں تک کہ مولانا موصوف نے نئی دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1970 عیسوی میں نئی دہلی میں اسلامی مرکز قائم کر کے ادارے کو حکومت سے رجسٹرڈ کروایا۔ اس ادارے کا رجسٹرڈ نام المرکز الاسلامی للبحوث والدعوہ، دی اسلامک سینٹر فار ریسرچ اینڈ دعوہ ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر کی اشاعت۔ چنانچہ اسلامی مرکز کے تحت سن 1976 عیسوی میں ماہنامہ الرسالہ جاری کیا، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی ذہنی تعمیر۔ الرسالہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ الرسالہ اردو کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے، جبکہ الرسالہ انگریزی کا مقصد اسلام کو عام انسانوں تک پہنچانا۔ مثبت بنیاد پر مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی ذہنی تعمیر کا یہ کام جاری تھا کہ اسی دوران مولانا محترم نے غیر مسلموں کے تعلیم یافتہ طبقہ تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک عظیم الشان دعوتی ادارہ سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی انٹرنیشنل قائم کیا۔ اس کا مقصد امن اور روحانیت کو فروغ دینا تھا۔ مولانا وحید الدین خان نے 2010 عیسوی میں ایک نیا دعوتی شعبہ القرآن مشن شروع کیا، جس کا بنیادی مقصد گھر گھر دعوت کا پیغام پہنچانا تھا۔ مولانا کی خدمات کے اعتراف میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد ایوارڈ، مثلاً دہلی اردو اکادمی ایوارڈ برائے صحافت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی ایوارڈ، FIE فاؤنڈیشن ایوارڈ، سفیر امن ایوارڈ، مہاتما گاندھی نیشنل ایوارڈ فار ٹالرنس، راجیو گاندھی سدبھاونا ایوارڈ وغیرہ سے نوازا گیا۔ 26 جنوری 2000 عیسوی کو حکومت ہند کی طرف سے مولانا وحید الدین خان کو پدم بھوشن
اور 2021 عیسوی میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ عام طور پر ان کو ایمبیسڈر آف پیس کہا جاتا ہے۔ دعوتی پیغام کو عام کرنے کے لیے مولانا نے تقریر و تحریر کے علاوہ ہند و بیرون ہند کے متعدد اسفار کیے، مثلاً پاکستان، لیبیا، لندن، سعودی عرب، مالدیپ، امریکہ، عرب امارات، ملیشیا، سوئٹزرلینڈ، افغانستان، یمن، روم، مالٹا، قاہرہ، کولمبو، اٹلی، اسپین، فلسطین، بنگلہ دیش، اسرائیل، پولینڈ، قطر اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ ان اسفار کے انہوں نے سفرنامے تحریر کیے جو ماہنامہ الرسالہ میں شائع ہوئے۔ مولانا موصوف کے اندر کووڈ-19 کی علامات ظاہر ہونے کی وجہ سے 12 اپریل 2021 عیسوی کو دہلی کے اپولو ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، لیکن وہ اس مرض سے جاں بر نہ ہو سکے اور 96 سال کی عمر میں 21 اپریل 2021 عیسوی کو اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔